جیسے یہ ہمیشہ کہا بھی جاتا ہے کہ انتظامیہ، پولیس اور صحافیوں کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، اور جتنا بھی یہ رابطہ، تعلق، انٹریکشن زیادہ ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ کی وجہ سے ہمیں مسائل کا جو ہم سے متعلقہ ہوں ان کی نشاندہی ہو جاتی ہے، اور اس نشاندہی کی وجہ سے ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم اس پر مزید فوکس کر سکیں اور اپنے فرائض کو بہتر طریقے سے اس سے پورا کر سکیں۔ میری حال ہی میں یہاں پہ یا مالاکنڈ میں پوسٹنگ ہوئی ہے بحیثیت ریجنل پولیس آفیسر، تو آپ میں سے کچھ دوستوں احباب کے ساتھ تو پہلے سے ملاقات تھی اور پچھلے دنوں میں بھی ملاقات ہوتی رہی ہے، انٹریکشن ہوتا رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا ڈی پی او صاحب کے ساتھ یہ ڈسکس ہوا کہ جی بہت بہتر ہوگا کہ یہاں پہ تمام کے ساتھ ملاقات ہو، ایک باضابطہ انٹریکشن ہو جائے، اس میں یہ بھی کوشش کریں ہم کہ آپ کو اپنی ترجیحات بتا سکیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی طرف سے کوئی تجاویز ہوں، کوئی ایسی باتیں ہوں جو کہ ہمارے نوٹس میں ہونی چاہیے، کوئی مسائل جس کی نشاندہی ہو تو اس سے بھی ہم آگاہ ہو سکیں، اور اس کے بعد پھر یہ جو انٹریکشن کا سلسلہ ہے تو انشاءاللہ یہ یہاں پہ رکے گا نہیں، بلکہ اس کو ہم تسلسل کے ساتھ قائم رکھیں گے۔ جیسے ابھی جنرل سیکرٹری صاحب نے بھی اپنی انٹروڈکٹری کلمات میں کہا کہ جو سوات ہے یا مالاکنڈ ڈویژن اور بالخصوص سوات ڈسٹرکٹ، تو اس کی اپنی ایک انفرادی حیثیت اور اہمیت ہے، نہ صرف خیبر پختونخوا صوبے میں بلکہ پورے پاکستان میں۔ اور ایک تو یہ کہ یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے، خوبصورت خطہ ہے، جس کی وجہ سے یہ اٹریکٹ کرتا ہے پورے پاکستان سے سیاحوں کو، نہ صرف پاکستان سے بلکہ غیر ملکی سیاحوں کو بھی۔ اس کے علاوہ یہ اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اس علاقے کی جو کہ ہزاروں سال پہ محیط ہے، گندھارا سویلائزیشن یا شاید اس سے بھی پہلے سے، اور وہ بھی ایک یونیکنس دیتا ہے اس خطے کو، اور اس صوبے کی ہسٹری میں بھی، اس صوبے کے کلچر میں بھی سوات کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اور پھر جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں کے عوام باشعور بھی ہیں، پرامن بھی ہیں، اور اپنی روایات رکھنے والے لوگ ہیں، اور اس خطے نے، اس ضلع نے بڑا مشکل وقت بھی دیکھا ہے، اور دہشت گردی جیسے چیلنج کا سامنا کیا ہے، اس میں لوگوں کو، عوام کو، سیکیورٹی فورسز کو، پولیس کو بڑی مشکلات کبھی فیس کرنی پڑی ہیں، اس کے علاوہ بڑی قربانیاں بھی سامنے دی ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ اس فیس سے بھی ہم کامیابی کے ساتھ، چاہے یہاں کی عوام ہو یا حکومت ہو یا فورسز پولیس ہوں، یہاں سے نبرد آزمات بھی ہوئے اور اس سے کامیاب ہو کے نکلے ہیں، اور ابھی اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ امن بڑے عرصے سے بحال ہے۔ بحیثیت پولیس آفیسر، بحیثیت آر پی او، یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ جی جو ہمارا بنیادی فرض ہے وہ یہ ہے کہ علاقے میں امن و امان ہو، اور کرائم یا ٹیررزم جو ہے تو اس پر کام کیا جا سکے تاکہ ان کا نہ صرف پریونشن ہو بلکہ ڈیٹیکشن ہو۔ اس کے علاوہ یہ کہ باقی جو بھی پبلک سروسز ہیں وہ ہم دن رات کوشش کریں کہ عوام کو دیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ چونکہ ہمارے ٹریفک کے مسائل ہیں تو اس پر بھی ہمارا فوکس ہونا چاہیے، اور ہے بھی، کہ جی اس میں بھی لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے۔ میری اپنی خواہش اور ترجیح اور پالیسی یہاں پہ یہ ہے کہ جی ہمارا عوام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطہ ہو، اور ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، ان کو ایک احساس تحفظ دیں، سینس آف سیکیورٹی، اور پوری کوشش کریں کہ جی یہاں پہ کرائم کی پریونشن اور ڈیٹیکشن اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس علاقے کی، اس ضلع کی، اس ڈویژن کی جو سیکیورٹی ہے یا کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے جو ہمارا کام بنتا ہے تو اس پر ہمارا فوکس ہے بھی، اور انشاءاللہ اس کو ایسے ہی رہے گا تاکہ اس خطے میں جو امن کی بحالی ہوئی ہے اس کو پرماننٹ مستقل بنیادوں پر قائم رکھا جا سکے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جی ہم نے بھی اسٹیٹ آف الرٹنس جو ہے وہ مستقل رکھی ہوئی ہے، ہم یہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہم ریلیکس ہو جائیں،
اس میں ہم 2 قسم کے آپریشنز جو ہیں وہ مسلسل کر رہے ہیں. ایک ہمارے جنرل سرچ آپریشن اور دوسرے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں, اس میں الحمد للہ میں کامیابی بھی مل رہی ہے. پھر کچھ ہمارے علاقے ایسے ہیں جو کہ مطلب فار ایگزامپل سوات اور بنیر یا شانگلہ کے ملے کے علاقے ہوں گے, یا سوات اور اپر دیر کے ہوں گے, تو وہاں پھر یہ ہے کہ ڈسٹرکٹس کے درمیان بھی کوآرڈینیٹڈ آپریشنز کیے جاتے ہیں, اور کہ انٹیلیجنس بیس بھی یا ویسے جنرل جو ہیں تو وہ اس میں دونوں اطراف سے بھی کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے 10-15 سالوں میں اس علاقے میں اگر ہم پولیس کی بات کی جائے تو پولیس کا انفراسٹرکچر اور پولیس کے ریسورسز جو ہیں اس میں بہت اضافہ ہوا ہے. اس سوات میں پہلے 9 تھانے ہوا کرتے تھے اور اب یہ دیکھ کی تعداد ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے, بلکہ اور وہ اسی لیے کی گئی ہے کہ اس میں جو بیسک فوکس ہے تو اسی چیز پہ رکھا گیا ہے کہ جی ہماری پولیس کی ایفیکٹونیس کو بہتر بنایا جا سکے تاکہ وہ کرائم سے اور دہشت گردی سے بہتر طریقے سے نبرد آزما ہو سکے. اور ابھی پچھلے ہفتے آئی جی صاحب نے 2 اور پولیس اسٹیشن جو ہیں تو وہ اسٹیبلش کیے ہیں, نوٹیفائی کیے ہیں مٹر سرکل میں سوات میں. اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ دور افتادہ علاقے ہیں, پہاڑی علاقے ہیں, اور یہاں پہ جب ہم پولیس اسٹیشن مزید ان کو اسٹیبلش کریں گے تو اس میں پولیس کے نظام میں کو مزید مؤثر بنایا جا سکے. اور خاص کر کیلاش ویلی اور بمبوریت ایک سیاحتی بیس ہے, اور وہاں پر غیر ملکی سیاح اور ملکی سیاح ان کے تہواروں میں اور ویسے بھی آتے ہیں. چونکہ بمبوریت کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور چونکہ پہاڑی پر ہے, لیکن میڈیا میں اور اس طرح سوشل میڈیا پر کوڈ ہوا ہے کہ یہ کیلاش قبیلے کے بالکل ساتھ ہی ہوا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہاں پر سیاح آ جا سکتے ہیں, اور کیا وہاں پر ایسی مطلب ہماری پولیس اس قابل ہے کہ وہاں دہشت گردوں کا مقابلہ کیا جا سکے؟ یہ جو انکرجن ہوئی تھی نا یہ بارڈر سے یہ 6 ستمبر کو, تو اس کو بڑا کامیابی کے ساتھ دفاع بھی کیا گیا تھا, دہشت گردوں کو بھاری نقصان بھی اٹھایا گیا, اور اس کے بعد وہ وہاں سے فرار پر مجبور بھی ہو گئی تھی. اور یہ ہوا بارڈر کے پاس ہوا تھا, کیلاش ویلی سے ہی آگے وہ بارڈر تھا, لیکن جہاں پہ یہ کیلاش ویلی میں مقامی آبادی ہے تو اس کے قریب جو ان کو آنے دیا گیا وہ مکمل اس میں محفوظ رہے ہیں, اور انہوں نے فورسز کا, آرمی کا, فرنٹیئر کور کا اور اس کے علاوہ پولیس ایڈمنسٹریشن کا, حکومت کے رول کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا ہے. اور ابھی اس سلسلے میں دوبارہ پھر چترال پر وزٹ ہوا تھا, وہ اس چیز پہ بڑے مطمئن تھے, بڑے خوش تھے. تو باقی یہ کہ وہاں پہ ہماری پولیس اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہماری کیلاش کی ویلی ہے اس کی ایک یونیک سی اہمیت ہے, جو کہ پوری دنیا میں ایک یونیک سی اس کی اہمیت ہے, اور وہاں پہ ملکی اور غیر ملکی سیاح بھی آتے ہیں. تو ان کی سیکیورٹی کے لیے وہاں پہ ہمارے پولیس اسٹیشن اسٹیبلش ہیں, بلکہ اس علاقے میں ہمارے 3 پولیس اسٹیشن اسٹیبلش ہیں, اور وہاں پہ پولیس کی باقاعدہ ناکہ بندی کا, گشت کا, وہاں پہ چوکیوں اور تھانوں کا بڑا مربوط نظام ہے. اور پورے سیزن میں بھی اور اس کے بعد بھی بڑے ٹورسٹ آئے ہیں, پاکستانی ٹورسٹ بھی آئے ہیں, فارنر ٹورسٹ بھی آئے ہیں. پچھلے ہفتے میں بہت سارے ایسے گروپس آئے ہوئے تھے. تو الحمدللہ چترال جو ہے تو پیسفل ہے. بتایا نا جی بالکل ٹھیک ریز کی ہیں, اور میں اس سے 100% متفق بھی ہوں. موٹر سائیکل دیکھیں, موٹر سائیکلز یہ مسئلہ پھر صرف سوات کا نہیں ہے, یہ ہر جگہ پہ ہے, اور اس پہ نشاندہی آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اس پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ جی بلا نمبر جو موٹر سائیکل ہیں تو وہ بھی نہیں ہونے چاہیے, اور ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے, انڈر ایج ڈرائیونگ پہ سختی ہونی چاہیے, ہیلمٹ پہ بھی سختی ہونی چاہیے. تو لیکن موٹر سائیکل کا جو استعمال ہے اس میں دہشت گردی اور کرائم کے روک تھام میں بھی اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اگر اس پر چیکنگ سخت ہو تو اس کو انشاءاللہ ہم مزید بہتر بنائیں گے, اس کی ضرورت ہے, اور یہ ہم کریں گے انشاءاللہ. دوسری جو آپ نے بات کی, کیونکہ ہمارا کرنٹ ڈویژن میں جیسے یہ ہے کہ جی MCP گاڑیوں کا جو مسئلہ ہے, تو اس میں پہلے آپ جیسے کہتے ہیں کہ رجسٹریشن 1,30,000 گاڑیوں کی ہوئی, بلکہ اس سے پہلے بھی جیسے فضل رحیم صاحب ابھی آپ کو کہتے ہیں 2003 میں بھی یہاں پہ گاڑیاں اس ٹائم میں بھی تھانے میں لوکل رجسٹر ہوتی تھیں. اس سلسلے میں میں نے اور DPO صاحب نے بھی پہلے اس پر میٹنگ اور ڈسکشن کی ہے, لیکن
ابھی جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی تو اس میں بھی اس چیز پر فوکس کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے کل بھی ایک میٹنگ ہو رہی ہے پشاور میں، اور یہ سلسلہ ابھی بہت جلد ان قریب دوبارہ شروع ہوگا رجسٹریشن کا. جنرلی وګورئ نو پورا پاکستان کې دغه چیلنج داسې نه و، او بالخصوص په دې ډیویژن کې، په دې ډسټرکټ کې، په دې صوبه کې، نو دا یو فرق دی. خو که نور وګورئ نو د 2003 سواد ته مونږ یادو یا 2023 کې نشل کاله منځ کې تیر شو، نو سواد کې دا دی چې ټرافیک مسایل ډېر زیات شو. سره دا دی چې روډز هم ښه شو، لکه هغه ټایم به دا د کمبر بایپاس څنګه نه و، نور داسې د بریکوټ بایپاس به نه و، که نه جي. نو هغه حساب سره کار شوی دی، خو ورسره ټرافیک والیوم ډېر زیات شو، او هغه باندې هم د رښتیا خبر د پولیس والا ډېر زیات ریسورسز په دې ټرافیک مینجمنټ کې ولګي. اوس خو بیا چې کله دغه ټورسټ سیزن نو هغه بیا نور زیات ولګي. خو دا خو فرق شو. نور دا چې هغه ماشاءالله هغه څه سوال دی څنګه هغه خو ښکلی سوال چې کوم 2003 کې نو اوس هم هغسې دی. ګورې لکه اوس تاسو څنګه وویله که نه مخکې دا خبره وشوله، دا خو ډېره ټوله غرضه علاقه ده، په دې کې ډېره لویه علاقه هم ده، آپریشنز هم دي، بل ګورې ډېر الحمدلله کامیاب آپریشن هم شوي دي. یو دا چې کوم اوس ما تاسو ته وویل دا فضاګټ کې چې په ریسنټلی یو شوی دی، دا یو نه دې نه مخکې هم د دې سواد کې بلکې نور په ډېرو ځایونو کې ښه آپریشن شوي دي، کامیاب آپریشن شوي دي. او دې علاوه دا دی چې هغه ریزلټ هم موږ ګورو چې لکه الحمدلله هغه دا ګورو یو چیلنج خو دی، موږ دا نه شو ویلی چې دا چیلنج ختم شو. دا چیلنج یو سواد کې نه دی، دا لکه اوورال پوره د پاکستان دی ملک والا یو چیلنج دی. خو لکه دې کې دا دی چې موږ سره سره ښه اکټیو کار کوو. یو پولیس کار نه کوي، پولیس هم کوي لګیا دی، نور سیکورټي فورسز دا ټول خپل ریسپانسبلټي ښه طریقې سره راټولوي. نو دا دی چې چېرته موږ ته انفارمیشن ورشو د سرچ آپریشن یې مې علاقې موږ الحمدلله د سینیټایزر آپریشن بالکل په ریګولر بیسس باندې کوو لګیا یو. بالکل صحیح خبره کوي. دې کې مسله دا ده چې دا د رکشو مسله یو د سواد نه ده، دا د پوره د صوبې کې چېرته هم لاړ شي که نه رکشو ول بیا دې کې دا دی چې دې کې یو نه زیات ډپارټمنټس انوالو شي. رجسټریشن یو ډپارټمنټ سره دی، ایشورنس اف روټ پرمټ بل ډپارټمنټ سره دی، د ټرافیک قوانین چې کوم امپلیمنټیشن دی هغه دریم ډپارټمنټ سره دی که نه. نو دې کې سجیشن تاسو بالکل ټیک دی، بلکې دې به خدای چې ټول لکه یو ځای دې کې میټینګ هم کوي چې دې څه حل راوځي. بل څنګه ما مخکې وویله تاسو ما نه زیات څه په دې باندې پوهېږئ چې سواد کې د ټرافیک ډېر غټ مسایل دي، او ورځ پرځ ټرافیک هر طرف ته زیاتېږي، دلته هم ډېر زیات شو که نه، یا آبادي ډېره زیاته شوه دلته، او نو هغه یو چیلنج شته. خو رکشو یس یو دا مسله ده، او دې کې به وګورو چې دا څنګه ډیل کي، دې کې به لکه ټول ډپارټمنټس یو ځای که نه جي، او بیا چې حل وباسي نو بیا ډېر زیات ښه. نو دې کې انشاءالله ټینټډ ګلاسز باندې کمپین روانو. بیګرز ول تاسو ولیدلی چې په د فرست ټایم الحمدلله په ټولې خیبر پختونخوا پروینس سے موږ چې کوم دلته فیمیل پولیس اسټیشنز دی وی رجسٹر مور دین 40 FIRs. دا چرته هم داسې بل دغسې به نه سوي. هغوی فیمیل پولیس آفیسر چې څومره وي انکلوډینګ د SHOs I rewarded them as well. او درېیمه خبر چې کوم تاسو وکړه دا چې کوم د وړې وړې دا بیټیانو ورغلونه دي او دا جومات له دا پنکي او دا پټۍ دا نشیان دغو باندې موږ پوره کار روان کړی دی. انشاءالله چې دا اول هغه فرست کیټګري ول سپلایر د سیلر هغه کرش کو څنګه چې اویرنس روانه ده او د کمیونټي ټرست بیلډ کېږي هغه کرش کوو. بیا هغې نه بعد دا چې کوم نشیان دي چې کوم دا بیټري چور دي او دا پنکۍ ول دي دا به بیا ریهیبلیټیشن سینټر اوسي انشاءالله موږ داخلو او د ټولو بیټیانې به انشاءالله محفوظ وي. چې تاسو ولیدل چې جیب کوترانو وال یو ګروپ او یو لوکل فیسیلیټیټر و 7 هغه پیک پاکټرز چې کوم دی ور افغان نیشنل هغوی چې کله موږ صفا کړو په دې ټول ما رمضان سره الحمدلله د ټول د سواد د خلکو هغوی جیبونه محفوظ او هغوی اپریشیټ هم کړو. نو انشاءالله دا موږ نوټ کړو او په دې درس ور باندې به کار کوو. تھینک یو.